ایران میں رجیم چینج کا مطلب صرف تہران کی تبدیلی نہیں ہے دوستو، بلکہ اسلام آباد کا گھیراؤ ہے۔ انڈیا، اسرائیل اور افغانستان کا یہ نیا گٹھ جوڑ پاکستان کے گرد ایک ایسا جال بن رہا ہے جس سے نکلنا مشکل ہوگا۔ ایک طرف آپ کی مغربی سرحد پر اسرائیل کے ڈرونز اڑ رہے ہوں گے اور دوسری طرف دوستو مشرقی سرحد پر انڈیا کی فوج ہوگی، تو کیا ایسے میں ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہوں گے؟ دوستو یہ دراصل گریٹ گیم 2 کا وہ مرحلہ ہے جہاں دشمن اب ہمارے دروازے کے اندر آ کھڑا ہوا ہے۔ ایران میں رجیم چینج یعنی ایک ایسی حکومت جو مغرب اور اسرائیل کی کٹ پتلی ہو، پاکستان کے لیے ایک ڈرامہ خواب یعنی اسٹریٹجک نائٹ میئر ثابت ہوگی۔ اس صورتحال میں انڈیا، اسرائیل اور افغانستان کا نیکسس پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرنے کا مکمل نقشہ تیار کر چکا ہے۔ دوستو انڈیا، اسرائیل، افغانستان کا نیا گٹھ جوڑ دا نیکسس دوستو، ان تینوں قوتوں کا واحد مشترکہ ہدف پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا اور اسے داخلی طور پر غیر مستحکم کرنا ہے۔ اسرائیل اب ایران کی زمین کو پاکستان کے خلاف لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرے گا۔ انڈیا کی جو مودی سرکار وہ پاکستان کی مغربی سرحد یعنی افغانستان اور ایران پر وہ اثر رسوخ اس کو مل جائے گا جو وہ کافی عرصے سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایران میں رجیم چینج کے بعد افغانستان میں دوستو موجودہ طالبان حکومت پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ یا تو سامراجی ایجنڈے کا حصہ بنے یا پھر وہاں ایک ایسی پرو ویسٹ خانہ جنگی شروع کی جائے گی۔ تو کیا پاکستان کی مغربی سرحد اب جنگی محاذ بن جائے گی؟ سی پیک کی دوستو موت ہو جائے گی اور گوادر بندرگاہ کو ناکام بنانے کے لیے اس پر اسرائیلی کنٹرول ہوگا۔ ایران کے راستے بلوچستان کی جو علیحدگی پسندوں کو جدید اسلحہ اور انٹیلیجنس بھی فراہم کی جائیں گی۔ یہی نہیں دوستو، انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر مجبور کریں گے، کیونکہ اب ان کے ڈرونز ہر طرف سے ہماری فضائی حدود میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف دوستو خلیجی ممالک اپنی خود مختاری کا رونر ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ اسرائیل کو ایران میں رجیم چینج کے لیے راستہ بھی دیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال دو پارٹوں کے درمیان پسنے جیسی ہوگی، جہاں اسے اپنے سے پرانے ایران میں دشمن کی موجودگی کا اسے وہاں پر سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کون سی پالیسی بنانی ہے، کیونکہ ان کی پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ عوام یعنی ہم ہی اس سے اثر انداز ہوتے ہیں۔